بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کال ریسیوڈ میں شرما کا سیل نمبر موجود تھا۔ میں نے آپشنز میں جا کر اس نمبر کو استعمال کیا اور سینڈ کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری جانب شرما کی آواز سنائی دینے کے بجائے ایک ریکارڈ شدہ مخصوص آواز ابھرنے لگی، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا تھا: میرا مطلوبہ نمبر فی الحال کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ 3-4 مرتبہ کی کوشش کے بعد میں نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ لی یان نے شرارت بھرے لہجے میں سرگوشی کی: وجدان، تم نے شرما کی کس جگہ چٹکی لی؟ میں نے جس انداز میں سیل کو رکھا تھا، اس سے وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ شرما سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اگر میں اس سے کوئی بات کرتا تو وہ لی یان سے ڈھکی چھپی نہ رہتی۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھے چھیڑنے کی غرض سے شریر سوال کر رہی تھی۔ اس کی شرارت بھری پیش قدمی کو میں اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ شرارت کا جواب شرارت سے ہی دینا ضروری تھا۔ میری میکان کی حرکت سے وہ بدک کر چند انچ دور ہو گئی، پھر میٹھی خفگی سے بولی: یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اس طرح اس کی خفگی مٹھاس ٹپکاتی رہی۔ میں نے کہا: تم نے پوچھا میں نے شرما کی کس جگہ چٹکی لی؟ میں نے عملاً بتا دیا: شرما ہوتے ہوئے بھی ذرا نہیں شرمایا، اور تم لی یان ہو کر خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ تم بڑے چکر باز ہو وجدان، اس نے مبہم انداز میں کہا۔ بہانے باز تو نہیں ہونا، میں نے اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ کسی پس و پیش کے بغیر کھینچتی چلی آئی، پھر میرے بازو کو تکیہ بناتے ہوئے بولی: وجدان، کہیں ہماری باتیں تھاچو تک تو نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ امید تو نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس نے ایک اور خدشے کا اظہار کیا۔ وہ غار کے اس حصے میں بیٹھا ہمیں دیکھ تو نہیں رہا؟ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر غار میں گھپ اندھیرا بھر گیا۔ بے ساختہ لی یان مجھ سے پیوست ہو گئی۔ میں نے اس کے بائیں کان پر ہونٹ رکھ کر سرگوشی کی: چلو، تمہارا یہ اندیشہ تو جاتا رہا کہ تھاچو ادھر بیٹھا ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ میری گرفت میں تھوڑا سا کسمسائی، انداز الگ ہونے والا نہیں تھا۔ اس کے بدن کی اضطراری جنبشوں نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ شجر سے پیوستہ رہ کر آمد بہار کی متمنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے فطری تجسس کے ہاتھوں بھی مجبور تھی۔ تشویشناک لہجے میں مجھ سے مستفر ہوئی: کاشانوک تو ٹھیک ہوگا، ابھی معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنے سیل ہاتھ میں لے لیا، پھر کاشانوک والے سیل کا نمبر پنچ کرنے لگا۔ ڈسپلے کی مخصوص لائٹ میں یہ کام بآسانی ہو گیا۔ کاشانوک والا سیل تھاچو کے پاس تھا۔ دوسرے ہی لمحے مجھے سیل کے اسپیکر میں تھاچو کی ہیلو سنائی دی۔ میں نے پوچھا: تھاچو، تمہاری طرف خیریت تو ہے نا؟ ہاں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا۔ مشل کو تم نے خود بجھایا یا یہ اپنی مرضی سے بجھی ہے؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا: لگتا ہے اس کا ایندھن ختم ہو گیا۔ بہرحال فکر والی کوئی بات نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک جس مشل نے اس غار کو کسی حد تک روشن کر رکھا تھا، اس کے بارے میں میری معلومات اس حد تک تھیں کہ وہ جانوروں کی چربی سے جلنے والی ایک مشل تھی۔ مشل کا ایندھن ختم ہو جانے والی بات کو سمجھنا چندہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے تھاچو سے کہا: تمہارے پاس ایک ٹارچ بھی تھی، اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے نا؟ جب ہم آج سہ پہر اس غار میں داخل ہوئے تھے تو غار کے اندرون کا جائزہ لینے کے لیے تھاچو نے اپنی پوٹلی میں سے ایک ٹارچ نکال کر روشن کی تھی۔ میرا اشارہ مذکورہ ٹارچ کی جانب ہی تھا۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا: تم فکر نہ کرو، میں نے اپنی ہر شے کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کاشانوک کیسا ہے؟ یہ سوال بے ساختہ میری زبان سے پھسل گیا تھا۔ تھاچو نے بتایا: اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس وقت گہری نیند میں ہے۔ تم لوگ بھی سونے کی کوشش کرو، ممکن ہے کل کا دن آج سے بھی زیادہ ٹف ہو سکتا ہے، ہمیں ایک لمحے کو بھی آرام کرنے کا موقع نہ ملے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ میں نے یہ کہتے ہوئے سیلولر رابطہ موقوف کر دیا۔ لی یان سیل سے کان لگائے لیٹی تھی، اس لیے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک لفظ اس نے سن لیا۔ وہ سیل ہمارے بیچ سینڈوچ بن گیا تھا۔ میں نے سیل کو کان سے جدا کر کے ایک طرف رکھا تو وہ ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولی: تھینکس گاڈ، میں کاشانوک کے لیے بہت ٹینس تھی، اب تو تمہاری ٹینشن دور ہو گئی ہوگی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا: ہاں، کافی حد تک، اس نے جواب دیا، پھر میرے پہلو میں سرسراتے ہوئے بولی: میری دعا ہے وہ کل اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ قدرت نے عورت کی فطرت میں تجسس اور تشویش کا مادہ بہ نسبت زیادہ رکھا ہے، اور اپنے ان جذبات کے اظہار میں وہ یکسر فراموش کر بیٹھتی ہے وہ کہاں اور کس ماحول میں سانس لے رہی ہے۔ لی یان میرے پہلو میں لیٹی تھی، لیکن اس کا ذہن غار کے دوسرے حصے میں موجود کاشانوک کے لیے متفکر تھا۔ میں نے کاشانوک سے جو مختصر سی گفتگو کی تھی، اس نے میری سوچ کو تلپٹ کر رکھا تھا۔ لی یان کی تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ لی
لی یان باتوں کے موڈ میں دکھائی دیتی تھی، باتوں کے لیے ایک عمر پڑی تھی۔ میں نے اس کے موڈ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکایا اور بیک جنبش لب اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ اس نے ایک نشاط انگیز جھرجھری لی اور میرے وجود میں پیوست ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک دوسرے کو اوڑھ کر سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلی صبح بہت جلد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ایک بھرپور آسودگی بخش انگڑائی لے کر خود کو نئے دن کے لیے تیار کیا۔ اس انگڑائی نے میرے بدن کے ایک ایک حصے کو بیدار کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ گھما کر اپنے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن غار میں چھائی ہوئی تاریکی نے میری کوشش کو ناکامیاب بنا دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا اس پہاڑی کے باہر کہیں سورج طلوع ہو چکا ہے، مگر طلوع آفتاب کے آثار بھی اس طرف نہیں پہنچ پائے تھے۔ میں نے اپنے پہلو میں لی یان کو ٹٹولا، لیکن وہ مجھے محسوس نہ ہوئی۔ میرا یہ پہلو رات بھر اس کے وجود سے آباد رہا تھا، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ میں یکایک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لی یان کو اپنے قریب نہ پا کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں غار کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں موبائل فون کا خیال آیا۔ اس کے ڈسپلے کی روشنی میں بآسانی لی یان کا سراغ لگا سکتا تھا۔ میں نے سیل کو آن کیا تو اس کی اسکرین روشن ہو گئی۔ ڈسپلے پر نمودار ہونے والی معلومات سے مجھے پتا چلا کہ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گویا میرے احساسات میری درست رہنمائی کر رہے تھے۔ پہاڑی سے باہر کہیں سورج واقعی طلوع ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کی روشنی پہاڑی غار کے اندر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میں نے کلاک سے نگاہ ہٹائی اور ڈسپلے کی محدود روشنی میں لی یان کو تلاش کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ مجھے نظر آ گئی۔ اسے پرسکون آسودگی کی نیند سوتے دیکھ کر مجھے حیرت کا بھی ایک جھٹکا لگا۔ یہ حیرت اس کی نیند کے سبب نہیں تھی، بلکہ میں اس بات پر حیران تھا کہ وہ مجھ سے دور کیسے چلی گئی۔ وہ اس وقت مجھے 4 فٹ کی دوری پر دکھائی دے رہی تھی، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ بچھونے کے بجائے پتھریلی زمین پر پڑی تھی۔ میں موبائل فون کی روشنی میں بڑی سرعت سے آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے اپنے بازو میں بھر کر اٹھایا اور اندازے کی بنا پر لا کر بچھونے پر لٹا دیا۔ اس حالت میں ڈسپلے کی روشنی سے استفادہ ممکن نہیں تھا۔ بچھونے پر ڈالتے ہی میں نے موبائل کو اس کی طرف کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس نے سوتے ہوئے کسی بچے کی مانند نئی جگہ پر پہنچتے ہی اپنے ہاتھ پاؤں کو بے معنی حرکت دی اور کروٹ کے بل لیٹ کر پرسکون ہو گئی۔ میں نے وہاں موجود تمام کپڑوں کو تہہ در تہہ اس پر ڈال دیا، پھر ڈسپلے کی روشنی میں بغور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے نیند کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا، اس کے لیے موسم جیسے بے اثر ہو کر رہ گیا تھا۔ لی یان نیند کی حالت میں اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس خوابیدہ حسن کی معصومیت کو میں چند لمحات تک نظر ٹھہرا کر دیکھتا رہا، پھر غار کے اس حصے کی سمت قدم بڑھا دیے جو آگے جاتے ہوئے بتدریج تنگ ہوتا چلا گیا تھا۔ میں لی یان کے ساتھ شام سے تھوڑی دیر پہلے بھی اس طرف آیا تھا، لیکن کسی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں واپس تھاچو کے پاس جانا پڑا تھا۔ اس وقت مجھے فرصت ہی فرصت تھی۔ لی یان گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ تھاچو کی طرف چھائی خاموشی سے ظاہر ہوتا تھا کہ ادھر سب خیریت ہوگی۔ یہ اچھا موقع تھا جب تک وہ لوگ بیدار ہوتے اور سورج کی ناکافی روشنی اس غار کی تاریکی میں سیند لگانے کی کوشش کرتی۔ میں غار کے دوسرے سرے کا سراغ لگا سکتا تھا۔ تھاچو کے تیور تو یہی بتاتے تھے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے غار کے اسی حصے کو استعمال کرے گا۔ میں تاریکی میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ موبائل فون کو میں نے لباس میں محفوظ کر لیا تھا۔ ان اندھے غار میں مجھے اندازے کی بنا پر قدم اٹھانا پڑ رہے تھے، اگرچہ وہ تاریکی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی نہیں تھی، تاہم غار کا اندرونی منظر ایسا واضح بھی نہیں تھا کہ میں بے دھڑک آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ 10 منٹ کے بعد میری مشکل آسان ہو گئی۔ غار کے اس حصے میں مہربان اجالا بڑی نرمی سے قدم رکھ رہا تھا۔ موہوم سی ریشمی روشنی میرے لیے آسانیاں فراہم کرنے لگی۔ میں اس دل گداز مہمان کے توسط سے کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ غار کے اس حصے میں عرضی تنگی کے باوجود بھی فرحت اور شگفتگی کا احساس تھا۔ شاید قریب ہی کہیں اس پہاڑی کا کوئی حصہ فضا میں کھلا ہوا تھا جہاں سے تازہ حیات بخش ہوا غار کے اندر پہنچ رہی تھی۔ میں مزید آگے بڑھ گیا۔ اب اس غار نے ایک تنگ سی سرنگ کی صورت اختیار کر لی، تاہم یہ سرنگ اتنی کشادہ ضرور تھی کہ 2 افراد پہلو پہ پہلو آسانی آگے بڑھ سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ تنگ سا پہاڑ دوز راستہ ایک خاص زاویے سے مڑ رہا تھا۔ میں اس راستے پر سفر کرتے ہوئے اسی سمت میں مڑنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ایک کشادہ جگہ پر کھڑا تھا۔ وہ مقام مستطیل شکل کا تھا جس کی پیمائش میرے اندازے کے مطابق لگ بھگ 12 بائی 15 فٹ رہی ہوگی۔ اس جگہ سے آگے وہ راستہ ایک مرتبہ پھر بتدریج تنگ ہوتے ہوئے ایک طرف مڑتا چلا گیا تھا۔ میں اس مقام پر ٹھہر کر سوچنے لگا کہ منزل کی تلاش میں آگے کا سفر جاری رکھوں یا واپسی کی راہ اختیار کروں۔ میرے ذہن نے فوری طور پر ایک متوازن فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کا تعلق آگے بڑھنے سے تھا اور نہ ہی پیچھے پلٹنے سے۔ اس قطع زمین
زمین کو دیکھ کر میرے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے کچھ وقت یہاں گزارنا چاہیے. کیوں؟ ذہن نے اس بارے میں کچھ بھی سوچ لیا. ذہن کی سوچ میں اعضاء کی بے قراری کو بھی دخل تھا. میرے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء ایکسرسائز کو مچل رہے تھے. یہ میرے جسم کی ایک فطری خواہش تھی. پچھلے دنوں سے میں مارشل آرٹس کی ایکسرسائز اور یوگا کی مخصوص مشقوں سے بہت دور ہو گیا تھا. میں نے اپنے جسم و دماغ اور روح کو تھوڑی زحمت دینے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا. بدھ بخشوؤں والے مخصوص ڈھیلے ڈھالے لباس کے نیچے میں نے انڈر ویئر پہن رکھا تھا. میں نے اس لبادے کو اتار کر ایک طرف پتھریلی زمین پر رکھ دیا اور محض انڈر ویئر بدن پر سجائے ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا. یوگا، جمناسٹک اور مارشل آرٹس کی ایکسرسائز بھی عجیب و غریب اثرات کی حامل ہوتی ہیں. موسم چاہے کتنا بھی سرد کیوں نہ ہو، یہ پسینہ نکال کر رکھ دیتی ہیں. میں نے وارم اپ ہونے کے لیے تھوڑی جمپنگ کی، پھر لیگ اسٹریچنگ کرنے لگا. اسٹریچنگ چاہے بدن کے کسی بھی حصے کی ہو، اگر صحیح طور پر کی جائے تو لگ پتا جاتا ہے. بھرپور اسٹریچنگ کے بعد میں نے چھوٹی بڑی ہر نوعیت کی ککنگ کی. اس کے بعد پنچنگ اور بلاکنگ کا نمبر آیا. میں نے کراٹے کے زین دے فیلونگ اور ہوما گاچی کا تاز کے ساتھ ساتھ کنگ فو کے چند فارمز کی پریکٹس بھی کی. خاص طور پر لیونگ شو فارم کی تکمیل کے دوران میں میرے بدن کا ایک مسام پسینہ اگلنے لگا. یہ نہایت ہی محدود جگہ پر کیا جانے والا ایک مشکل ترین فارم تھا، جس کی تربیت میں نے شاولن ٹیمپل میں حاصل کی تھی. مارشل آرٹس کو خیر بات کہہ کر میں یوگا کی طرف آ گیا. ہاتھ یوگ اور راج یوگ کے مسائل سے الجھے بغیر میں نے پرانا یم کی مشق کی. پرانا یم کا تلفظ پرانا یام بھی کیا جاتا ہے. یوگا کا یہ شعبہ سانس کی مشقوں یعنی بریدنگ سے متعلق ہے. میں 10 منٹ تک اسٹروک بریدنگ سے اپنے جسم و جان کو نئی تندرستی اور تازگی بخشتا رہا. مشق کے اختتام پر میں نے خود کو چاقو چوبند پایا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندر نئی توانائی اتر آئی ہو. میں آنکھیں کھول کر اپنے ماحول میں حاضر ہوا تو میری سماعت سے ایک نئے انکشاف سے آشنا ہوئی. قریب ہی کہیں پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں نے وہاں ایکسرسائز کا آغاز کیا تو ایسی کوئی آواز نہیں ابھر رہی تھی. ایکسرسائز کے دوران میں بھی ایسا کوئی احساس نہ ہوا. یہ جو کچھ بھی ہوا تھا پرانا یم کی مشق کے دوران ہی پیش آیا تھا. بریدنگ، خاص طور پر اسٹروک بریدنگ کرتے ہوئے انسان اپنے ماحول سے غافل ہو جاتا ہے. پانی گرنے کی یہ مخصوص آواز شاید اسی عرصے میں آغاز ہوئی تھی. میں نے پوری توجہ اس آواز پر مرکوز کر دی. جلد ہی میں یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ آوازیں اس سمت سے آ رہی تھی جدھر اس غار کا دوسرا سرا متوقع تھا. تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آگے بڑھنے لگا. ایک پہاڑی غار کے اندر پانی گرنے کی مترنم آواز بڑی پرکشش اور سریلی ہوتی ہے. میں اس کشش میں کھینچ کر تھوڑا اور آگے بڑھا تو صورتحال مجھ پر عیاں ہو گئی. میں اس غار کے اندر پانی کے ایک چھوٹے سے تالاب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا. اس تالاب کی پیمائش کم و بیش 6x6 رہی ہوگی. گہرائی کا اندازہ میں نے 2 فٹ کے قریب لگایا. مذکورہ تالاب پر کوئی منڈیر وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی بلکہ وہ سارا سیٹ اپ قدرتی دکھائی دیتا تھا. اس میں انسانی ہاتھ کی کوشش کہیں نظر نہیں آتی تھی. میں کشاں اس تالاب کے قریب چلا گیا. تالاب میں جمع ہونے والا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ طے کی پتھریلی زمین آئینے کی مانند دکھائی دیتی تھی. یہ پانی غار کی چھت سے کسی چھلنی کے مانند تالاب کے اندر سے ٹپک رہا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا چھت میں بڑے سوراخوں والا کوئی کنگ سائز شاور نصب ہو. تالاب لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا اور کناروں کے اوپر سے بہنے والا پانی اپنا راستہ خود بناتے ہوئے پتھریلی زمین میں جذب ہو کر پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا. جس طرح اس پانی کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پہاڑی کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے کہاں سے آ رہا ہے، بالکل ویسے ہی یہ بتانا بھی ناممکن تھا کہ تالاب سے رخصت ہونے والا پانی کہاں جائے گا. میں محویت کے عالم میں کھڑا چند لمحات تک دستے قدرت کے اس کرشمے کو دیکھتا رہا. وہ بہت ہی خوش سماعت اور نظر فریب منظر تھا. اس منظر کی دلکشی اور حسن سے محظوظ ہونے کے لیے جتنا وقت بھی میسر آ جاتا کام تھا. کچھ دیر بعد میرے دل میں اس تالاب کے پانی کو چیک کرنے کی خواہش جاگی. ایک فطری اور بے اختیاری خواہش تھی. میں نے کنارے پر اکڑوں بیٹھ کر تالاب میں ہاتھ ڈال دیا. اگلے ہی لمحے میں ایک خوشگوار تجربے سے گزرا. تالاب کا پانی اچھا خاصا حرارت بخش تھا. اسے گنگنا کہنا زیادہ مناسب ہوگا. میں نے سن رکھا تھا کہ پہاڑوں کے اندر مختلف اقسام کی دھاتیں اور معدنیات پائی جاتی ہیں جن میں چونے اور گندک کے ذخائر بھی شامل ہیں. ان ذخائر کے آس پاس سے گزرنے والا پانی غیر معمولی حرارت حاصل کر لیتا ہے اور اگر یہ پانی ان ذخائر کو باقاعدہ چھو کر آ رہا ہو تو ان کے طبی اور کیمیائی خواص کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے. ایسا پانی خطرناک ہو جاتا ہے. میں نے تالاب کے پانی کی خطرناکی کو بھی چیک کرنا ضروری سمجھا. میں نے جھک کر ایک چلو میں پانی بھرا پھر اسے ناک کے قریب لا کر سونگا. اس پانی میں سلفر یا کیلشیم
کیلشیم کی مخصوص بو نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا سا پانی زبان پر ڈال کر اسے چکھا اور ایک مرتبہ پھر حیران رہ گیا۔ وہ گنگنا پانی انتہائی خوش ذائقہ تھا۔ عمدہ قسم کا امپورٹڈ پانی پینے والے صاحب ثروت حضرات اگر اس تالاب سے 2 گھونٹ پانی پی لیتے تو فرانس اور ناروے کا رخ کرنا بھول جاتے۔ میرے دل میں غسل کی خواہش مچل اٹھی۔ میں نے اپنی اس خواہش پر عمل کرنے میں ذرا سی تاخیر بھی مناسب نہ سمجھی اور اس تالاب میں اتر گیا۔ پھر 15 منٹ تک میں اس فرد بخش پانی سے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے اپنے بدن کے مزحمل حصوں کو نشاط انگیز لہروں سے سیراب کرتا رہا۔ جب میں نے دوبارہ بدھ بخشوں والا لباس پہنا تو خود کو روئی کے گالوں کی مانند ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس اوپن باتھ نے جسم و جان کی ساری تھکن کو چوس کر مجھے ایک دم فریش کر دیا تھا۔ میں واپس غار کے اس حصے میں آیا جہاں میں نے بھرپور ایکسرسائز کی تھی۔ میں اس کمرہ نما جگہ کے ایک کونے میں کمل آسن کی صورت میں زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے ساحل کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت میرا ذہن تر و تازہ تھا۔ ظاہرہ آنکھیں بند ہوتے ہی تھرڈ آئی نے کام شروع کر دیا، لیکن اس کی کارکردگی کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ میں نے دوبارہ 12 ٹرائی کی، لیکن ربی موشے ہائمن نے تیسری آنکھ کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی کہ مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس وقت اسرائیل میں صبح کے 5 بج رہے ہوں گے۔ ربی اور ساحل یقیناً نیند میں ہوں گے۔ میں نے مزید 1-2 کوشش کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ اسی لمحے موبائل فون کی گھنٹی کی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ سیل کو جیب سے نکال کر باہر رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، لہذا میں نے اس کی جملہ گھنٹیاں آن کر دی تھی۔ جسم سے دور ہونے کی صورت میں وائبریٹر مجھے کال سے آگاہی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سیل کو لباس میں سے برآمد کیا اور کال اٹینڈ کرنے کے لیے کان سے لگا لیا۔ دوسرے لمحے لی یان کی گھبرائی ہوئی آواز سننے کو ملی۔ کاشانوک والے سیل سے بات کر رہی تھی۔ وجدان تم کہاں ہو؟ فوراً یہاں آ جاؤ۔ یہ سیل تو تھاچو کے پاس تھا، تم وہاں؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے بولی، میں اس وقت تھاچو کے پاس ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، وہ کاشانوک کیا ہوا؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کاشانوک کو کیا ہوا؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ لی یان نے بات ادھوری چھوڑ کر سیلولر رابطہ موقوف کر دیا تھا۔ میرے اندر ایک نامعلوم سا اضطراب پھیلتا چلا گیا۔ میں کاشانوک کی طرف سے پہلے ہی گہری تشویش میں مبتلا تھا۔ اگرچہ تھاچو نے اس کی صحت یابی کا مجھے یقین دلایا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کاشانوک کی الوداعی گفتگو مجھے آگے کے حالات سے بخوبی آگاہی دے گئی تھی۔ لی یان کی گھبرائی ہوئی ادھوری کال مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تھاچو کے پاس پہنچی ہوئی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی وہاں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی۔ میں ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے غار کے اس حصے میں پہنچا جہاں تھاچو کو کاشانوک کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ تھاچو اور لی یان کی صورتوں کو دیکھتے ہی میں سب کچھ سمجھ گیا۔ کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں تھی، تاہم بے اختیار میری زبان سے یہ استفسار پھسل ہی گیا، تھاچو کاشانوک کو کیا ہو گیا ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، پھر نہایت ہی گمبھیر آواز میں بولا، اس جنم میں اس کی سانسیں پوری ہو گئی تھیں، لارڈ بدھا اسے سکون دے، مگر تم نے تو اس کا کامیاب آپریشن کیا تھا۔ میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی۔ اس آواز میں ایک احتجاج بھی شامل تھا اور اس کی بحالی صحت کا یقین بھی دلایا تھا۔ وہ میرے شانے کو تھپکتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کوئی بھی غلط بیانی نہیں کی تھی وجدان، مگر لارڈ بدھا کی مرضی۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر مسلسل میرا شانہ تھپکتا چلا گیا۔ میں یک ٹک خاموش لیٹے کاشانوک کو دیکھتا چلا گیا۔ تھاچو نے پتہ نہیں دیوار میں نصب مشل پر کون سا تلسم پھونکا تھا۔ بہرحال وہ اس وقت روشن تھی اور اپنی ملگجی روشنی سے وہاں کے ماحول کو حتی الامکان اجالنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کسی مصلحت کی بنا پر تھاچو نے رات مشل کو خود ہی بجھا دیا ہو۔ یہ مصلحت مشل کا ایندھن بچانا بھی ہو سکتی تھی۔ میری نگاہ کاشانوک کی لاش پر جمی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر یہی لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی دل یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ آن جہانی ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا تھاچو کو پیش آمدہ حالات سے پیشگی آگاہی تھی۔ اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا اپنا فرض جان کر کیا تھا، وہ چاہے کاشانوک کا آپریشن ہو یا ہمیں اس کی صحت یابی کے بارے میں تسلی تشفی دینا۔ کاشانوک کی موت سے مجھے ذہنی اور قلبی دھچکا لگا تھا۔ وہ نہایت ہی کم وقت میں میرے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ میرے بہت سے قریبی افراد کی اموات ہوئی تھی، لیکن امتیاز علی کے بعد کاشانوک وہ شخص تھا جس کے ضیاء نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنوں کی جدائی کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بے یقینی صدمے کی انتہا ہوتی ہے۔ امتیاز علی کاشانوک میرے ایسے ہی اپنوں کی فہرست میں تھے۔ لی یان بھی ایک جانب سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے کاشانوک
نوک کے لیے گہری تشویش میں مبتلا دیکھا تھا۔ اس کے غم کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ وہ ہم تھوڑی دیر تک یوں ہی ماتمی فضا میں خاموش کھڑے رہے، پھر تھاچو کی بھرائی ہوئی آواز نے ہمیں چونک کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم دونوں ادھر چلے جاؤ، میں کاشانوک کے آخری فرض کو نبھا کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس نے اس جانب اشارہ کیا جہاں ہم نے رات بسر کی تھی۔ اب ہمیں کاشانوک کے بغیر ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ تھاچو کے آخری جملے پر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا بدھ کے پیروکار آن جہانی ہو جانے والوں کے آخری معاملات کو کیسے نبھاتے ہیں، لیکن تھاچو کی بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ غار کے اس حصے میں کاشانوک کی لاش کے ساتھ جو کچھ ہی کرنے جا رہا تھا کہ اس کا تعلق کاشانوک کی آخری رسومات ہی سے تھا۔ میں نے غمزدہ اور بوجھل آواز میں کہا، ہم دونوں اپنے سامان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تم اپنے فرض سے نمٹنے کے بعد ادھر ہی آ جانا۔ ویسے اندازاً تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ لگ بھگ 1 گھنٹہ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، اس غار کے دوسرے سرے کی جانب میں نے صاف شفاف پانی کا ایک قدرتی تالاب دریافت کر لیا ہے، ہم اس تالاب پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے اس سے پوچھ لیا، ہمیں واپسی کی راہ اختیار کرنے کے لیے غار کے اسی سرے کی جانب جانا ہے نا؟ بالکل، ہم اسی جانب سے اسی پہاڑ سے باہر نکلیں گے، وہ قطعیت سے بولا۔ اوکے، ہم جا رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جو ہمیں یکسر نظر انداز کر کے کاشانوک کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے لیان کا ہاتھ تھاما اور گردن جھکا کر اس سمت چل پڑا جدھر ہمارا سامان پڑا تھا۔ اس وقت میرا دل غم سے بوجھل تھا۔ لیان کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جن لوگوں کے محسوسات کام کرتے ہیں، انہیں زبان سے ایک لفظ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ پیکنگ کے دوران میں میرا ذہن مسلسل کاشانوک کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی ادائیں، اس کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ میں نے اس کی زندگی میں بڑا توازن، بڑی پرفیکشن پائی تھی۔ وہ ایک سچا بدھسٹ تھا۔ ہمارا ساتھ نہایت ہی مختصر دورانیے کا تھا، لیکن اس قلیل مدت میں اس نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا، اور یہ متاثرین اس کی جدائی کے بعد کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ انسان جس کے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کی جدائی اس قرب کو اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ اس کیفیت کی لذت سے صرف وہی لوگ آشنا ہیں جو کسی اپنے کی فرقت کو قربت کے پنے پر رقم کیے بیٹھے ہوں۔ کاشانوک کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ صرف تھاچو ہی کو نہیں بلکہ کاشانوک کو بھی یہ احساس تھا کہ ہمارا ساتھ طویل نہیں ہے۔ اسے یقین تھا وہ ہمارے ساتھ تبت کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکے گا، اور اس یقین کا غیر ارادی اظہار اس کی زبان سے اس وقت ہوا تھا جب ہم کھٹمنڈو سے نکل کر تبت جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونجنے لگے۔ تھاچو کے قافلے کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں نے تم لوگوں کے لیے بحفاظت کھٹمنڈو سے نکل کر تبت پہنچنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ کل صبح 7 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا قافلہ بدھ ناتھ اسٹوپا سے روانہ ہوگا۔ اس قافلے میں 5 مرد اور عورتیں شامل ہیں۔ تم دونوں کی شمولیت کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 9 ہو جائے گی، یعنی 6 مرد اور 2 عورتیں۔ میں نے اس قافلے کے سردار بدھ بخشو تھاچو کو اعتماد میں لے کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ کاشانوک کے اظہار سے واضح تھا کہ وہ ہمارے ساتھ تبت نہیں جا رہا۔ یہ بات محسوس کرتے ہی جب میں نے اس بارے میں اسے استفسار کیا تو وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، اوہ سوری، میں خود کو شمار کرنا بھول گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا، بلکہ جب میں نے اس کی چوری پکڑ لی تو وہ اپنی حمایت میں جواز پیش کرنے لگا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اسے اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ ہمارا ساتھ عارضی ہے، وہ بیچ راہ میں ہمیں داغ مفارقت دے جائے گا۔ انسان چلا جاتا ہے اور اس کی باتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ کاشانوک کے بعد ہم محض اس کی باتوں ہی کو یاد کر سکتے تھے، اسے واپس لانا تو کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ بدھ مت کو ماننے والے آواگون کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں، تاہم ان کا آواگون ہندو مت کے آواگون سے تھوڑا مختلف ہے۔ بہرحال مانوی اعتبار سے ایک ہی بات ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد پھر جنم لیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بدھا کے پیروکاروں کو چونکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ پیدا ہوں گے، اس لیے کسی کی موت پر وہ زیادہ دل گرفتار ملول نہیں ہوتے۔ پیکنگ کے بعد ہم غار کے اس حصے کی جانب چل پڑے جہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے غسل کیا تھا۔ ہمارے درمیان کاشانوک کے انجام کے بارے میں نہایت ہی مختصر بات چیت ہوئی۔ پھر لیان نے مجھ سے پوچھا، وجدان، تم نے اس غار کے اندر کسی قدرتی تالاب کا ذکر کیا تھا؟ ہاں، ایک حیرت انگیز تالاب واقعی یہاں موجود ہے۔ حیرت انگیز کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھو گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لگتا ہے تم نے پتہ چلا لیا ہے۔ میں نے اس قدرتی تالاب میں ایک حیات آفرین اور فرت بخش بات لیا ہے، میں نے بتایا۔ بات؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں تو تالاب کا پانی برف سے بھی زیادہ یخ بستا ہوگا۔ تمہاری کلفی نہیں جمی؟
میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ میں نے اس تالاب کو حیرت انگیز کہا ہے اور بات کے حوالے سے فرت بخش اور حیات آفرین جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر کلفی جمنے والی صورتحال سے نمٹ کر آ رہا ہوتا تو میرے بیان میں تمہیں ایسا اطمینان نظر نہ آتا۔ پھر وہ یکا یک رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے ذہن کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور اس تالاب کے خواص کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ پوری دلچسپی سے میری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ سب تو حیرت انگیز ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گی اور ہاتھ سے تالاب کے پانی کو چھو گی تو یقین بھی آ جائے گا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے اس کمرہ نما جگہ پر پہنچ گئے جہاں میں نے بھرپور ایکسرسائز کی تھی۔ مذکورہ تالاب یہاں سے چند قدم آگے موجود تھا۔ میں لی یان کو اس تالاب پر لے آیا۔ جب وہ اس تالاب کے پانی کو چیک کرنے کے تجربے سے گزری تو حیرت زدہ رہ گئی۔ میری جانب دیکھتے ہوئے ہجانی لہجے میں بولی، وجدان تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، میں نے غلط کب کہا ہے؟ میں بھی غسل کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں، وہ سادے سے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، بالکل ضرور، بدن کو صاف ستھرا رکھنا صحت کا پیغام ہے۔ اس سے پہلے کہ تھاچو یہاں پہنچ جائے تم ایک گنگنا بات لے کر فریش ہو جاؤ۔ وہ تذبذب بری سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی نگاہ میں موجود الجھن کو بھانپ لیا اور اس کے اطمینان کی خاطر کہا، تم بے فکر ہو کر لباس اتارو اور تالاب میں اتر جاؤ، میں ادھر کمرے میں بیٹھا ہوں۔ اس دوران میں اگر تھاچو یہاں پہنچ گیا تو میں اسے ادھر ہی روک لوں گا۔ جب تک تم لباس پہن کر ہمارے پاس نہیں آ جاتی ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے لباس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ میں گردن جھکا کر غار کے اس کمرہ نما حصے کی جانب چل پڑا جہاں میں نے یوگا اور مارشل آرٹس کی بھرپور ایکسرسائز کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لی یان ترو تازہ ہو کر میرے پاس پہنچ گئی۔ وہ شبنم میں دھلے ہوئے کسی گلاب کے مانند کھل گئی تھی۔ میں اس گنگا جل میں نہائی ہوئی اجنتا کی مورت کو شایان شان نظر سے نہ دیکھ سکا۔ وہ نظر اس کا حسن جس کا متقاضی تھا، کیونکہ اس وقت میرے قلب و نظر کو کاشانوک کی جدائی نے دھندلا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تھاچو اپنا سامان اٹھائے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ سامان کی پوٹلی کو اس نے مخصوص انداز میں کندھے پر لٹکا رکھا تھا۔ اس نے باری باری سوالیہ نظر سے ہم دونوں کو دیکھا اور یک لفظی استفسار کیا۔ چلیں؟ ہم خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ اب ہم اس غار کے اس حصے کی جانب بڑھ رہے تھے جدھر سے ہمیں اس پہاڑی سے باہر نکلنا تھا۔ تالاب کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم غار کے بے نسبت تنگ حصے کی جانب قدم اٹھانے لگے۔ ہمارے درمیان ایک بے نام سی خاموشی حائل تھی۔ ہم بخوبی جانتے تھے اس اداس خاموشی کا سبب کیا ہے، لیکن ہم اسے کوئی معنی پہنانے، کوئی نام دینے سے قاصر تھے۔ کاشانوک کے غم نے ہماری زبانوں پر برداشت کا کفل ڈال رکھا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔